بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خواب کہانی۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کہانی ظرف۔ سونے کے تھال کی طرح سورج نظر آ رہا تھا۔ پل بھر میں ہی آسمان تاروں کی چادر اوڑھنے والا تھا۔ دور سے اٹھتے ڈھول تاشوں کی آوازیں اب قریب آ رہی تھیں۔ موسم ہی وہ واحد چیز ہے جو غریب اور امیر انسان کے گھر میں ایک جیسے ہی اترتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے۔ سردار محمد حسین کے بیٹے کی بارات پل بھر میں پگڈنڈی سے گزرنے والی تھی۔ رات کا سحر چار سو چھا چکا تھا۔ رات کی سیاہی میں وہ جھونپڑی کسی بوسیدہ عمارت کی طرح نظر آ رہی تھی، کھنڈر اور ویران۔ پل بھر کا کھیل زندگی کو موت کی دہلیز پر چھوڑ آتا ہے۔ آج کی رات کو بھی یہی ہونے والا تھا۔ جھونپڑی سے کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز اور کسی عورت کے چپ کرانے کی آواز رات کے سناٹے میں کسی مدھم آزردہ نقارے کی طرح گونج رہی تھی۔ بارات لمحے بھر کی دیر میں قریب آن پہنچی اور جلتی مشلیں کسی آتش دان کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ سردار محمد حسین نے بیٹے کی خوشی سے معمور ہو کر مشعل پھینکی اور بجتے تاشوں کے شور میں کسی معصوم کی سسکیاں دم توڑ کر رہ گئیں۔ اڑتی مشعل نے جھونپڑی پر وار کیا اور پل بھر میں جھونپڑی شعلوں کی زد میں آ گئی۔ جھونپڑی میں بیٹھی وہ بوڑھی فقیرنی اپنی آخری آس جینے کی وجہ ہار بیٹھی تھی۔ اس کا معصوم بچہ کسی کی خوشیوں کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ رات کے چہرے میں سجے تاروں نے اس ظلم و سفاکی کو اداسی سے دیکھا تھا۔ ان گنت تارے بوڑھی فقیرنی کے دکھ کی وجہ سے ٹوٹتے چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹے تاروں کو دیکھ کر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی بات کے زیر اثر بوڑھی آنکھوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی تھیں۔ لوگوں کی باتوں پر یقین رکھنا خدا کی طرف سے مایوسی لاتا ہے۔ زندگی خدا دیتا ہے، بھلا ٹوٹے تارے کہاں کسی کو زندگی بخشیں گے؟ بوڑھی فقیرنی کی گود میں لیٹے ننھے وجود نے آخری سسکی لی اور زندگی سے منہ موڑ لیا۔ زندگی سانسوں کی ڈور سے مشروط ہے اور اگر سانسیں ہی نہ رہیں تو؟ اگلے روز کے سورج سردار محمد حسین کی حویلی کے دروازے کے سامنے ایک نڈھال عورت کو دیکھا گیا، جس کی گود جھلسے ہوئے بچے سے برونق نظر آ رہی تھی۔ کچھ پل کی دیر میں پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ پنچایت کے درمیان سردار اور اس کا بیٹا بڑے تکبر سے براجمان تھے۔ سرپنچ نے زمین میں بیٹھی عورت کو اپنا مسئلہ بتاتے ہوئے کہا۔ بوڑھی عورت کی ویران آنکھیں سردار کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ بوڑھی آواز جیسے زمانے بھر کا کرب سمٹ آیا تھا۔ اے بستی والو، میری گود میں معصوم جھلسے بچے کو دیکھو، جو میرے جینے کا واحد سہارا تھا۔ اسے سردار نے کچل کر رکھ دیا۔ سردار کو اپنی خوشیوں میں ہم غریبوں کا جھونپڑا ہی نظر نہ آیا۔ مجھے انصاف چاہیے۔ عورت کی بات سن کر سردار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سخت نظریں عورت کے وجود سے آر پار ہو رہی تھیں۔ کیا بڑھیا نہیں جانتی کہ راستے گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ بسیرا کرنے کے لیے؟ جانے کیوں غریبوں کو مال کی ہوس کھائے جاتی ہے؟ سارے لوگ سناٹے کی کیفیت میں سب کچھ سن رہے تھے۔ عورت نے گود میں پڑے وجود کو مٹی کے سپرد کر دیا اور کرلاتی آواز سے بولی، مجھے مال کی ہوس نہیں ہے، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے، مجھے سردار کا نوزائیدہ بچہ چاہیے۔ سردار پر سناٹا چھا گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا اور آگے بڑھا اور بوڑھے وجود کو زور سے گھسیٹا۔ بڑھیا کی سسکیاں سامنے کھڑے لوگوں کے دل نرم کر گئیں، مگر معاملہ سردار کا تھا۔ سارے چہرے خاموش تھے، شاید کسی پتھریلے رستے کی طرح ساکت، جامد اور انہی کی طرح بے بس۔ لاچار بڑھیا نے مٹی میں رلتی چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے مٹی کو چھوا۔ کچھ سوچتے ہوئے مٹی سے بھرا ہاتھ سردار حسین کی طرف اچھال دیا اور پل بھر کی بات میں فرق مٹ گیا۔ غریب کی غربت اور امیر کے چہرے پر کالک مل دی۔ پہلی بار کسی نے یہ جرأت کی تھی۔ سارے لوگوں کی نظریں سردار کے خون سے تر چہرے پر تھیں۔
اسی اثنا میں ہر کوئی بوڑھی عورت کے وجود سے بے نیاز ہو چکا تھا، مگر تھی کسی کی ذات جو اس سارے معاملے کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ ذات حویلی کے دریچے کی اوٹ سے جھانکتی سردارنی کی تھی۔ مٹی کی مقدار میں شاید کنکر بھی تھا، ابابیل جیسے سرخ رنگ کے، زمانہ نیا یاد پرانی۔ راستوں کی دھول پر چلتی بڑھیا نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ کانچ ٹوٹ کر خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے، اسی طرح غریب بھی حق کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ غریب کی آہ کب اثر دکھائے کچھ پتہ نہیں۔ بڑھیا نے دور سے سردار کو اپنے حواریوں میں گھرا بیٹھے دیکھا اور پھر سے مسکرا اٹھی۔ نظریں آسمان پر تھیں، جیسے خدا سے کوئی ضروری بات کر رہی ہو۔ بندے اور خدا کا رشتہ بھی نرالا ہے۔ بڑھیا کی دسترس میں بد دعا تھی جو شاید وہ استعمال کرنے والی تھی۔ ادھر بوڑھے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے، ادھر سردارنی کے قدم حویلی سے باہر اٹھے، ادھر لب کچھ کہنے کے لیے کھلے، ادھر ہاتھ کچھ دینے کے لیے۔ کامیاب کون ٹھہرا؟ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ بوڑھے بد دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں پر ایک ننھا وجود آن موجود ہوا۔ بڑھیا کی نظریں سردارنی پر تھیں۔ سر پر چادر نہ تھی، الجھے بال، مترم آنکھیں۔ سردارنی نے بڑھیا کے ہاتھوں پر اپنا بچہ تھما دیا اور کہا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، اس حویلی کو بد دعا نہ دینا۔ یہ بچہ لے جاؤ، اس کے جانے سے صرف میری ذات کو فرق پڑے گا، مگر تمہاری بد دعا سے حویلی کی آنے والی نسلیں بھی تباہ ہوں گی۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، میرا ظرف بس اتنا ہی تھا۔ سردارنی نے آخری بار بچے کو دیکھا اور بے ساختہ چوم لیا۔ ننھے وجود نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور ننھے ہاتھوں سے ماں کی انگلی تھام لی۔ بڑھیا کی نظریں اس منظر پر ٹھہر گئیں۔ اس نے سردارنی اور بچے کو دیکھا۔ دل بدل گیا، انتقام مر گیا۔ بے شک خدا ہی دلوں کو پھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بڑھیا نے بچے کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی سے واپس سردارنی کی آغوش میں دے دیا۔ پھر بڑھیا کی نظریں سردارنی کی بھری گود سے ہوتی ہوئی خالی سر تک گئیں۔ سر چادر سے خالی تھا۔ بڑھیا نے اپنی پھٹی چادر سردارنی کو اڑا دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سردارنی کی نظریں دھول میں دور تک جاتی بڑھیا کے لڑکھڑاتے قدموں پر ٹکی تھیں۔ بڑھیا نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا اور آنسو آنکھوں سے سفر کرتے زمین میں جذب ہو گئے تھے۔ دور کھڑی سردارنی ظرف کا پیمانہ ماپتی رہ گئی۔ سناٹوں کا بھی شور تھا، اور جب یہ ٹوٹا تو بد دعائیں نکلتی ہیں اور انہیں روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر کوئی ظرف والا ہی انہیں روک سکتا ہے۔ اور بلا شبہ سردارنی کا ظرف بڑا تھا، مگر اس بڑھیا کا ظرف شاید کائنات سے بھی بڑا تھا۔ سچ کہتے ہیں ظرف ہمیشہ غریبوں کے ہی بڑے ہوتے ہیں اور امیروں کی تو صرف حویلیاں بڑی ہوتی ہیں۔